پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہیں، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجئے، یا صبر میری مدد فرمائیے، وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں، نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے۔ الحمدللہ۔